بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ سڑکوں پر جسم بیچنے والے کم عمر حسین لڑکی کی درد بھری کہانی، کس طرح اسے ہر رات بستر پر میرا نام امجد ہے، پیشے سے میں ایک صحافی ہوں اور میرا تعلق لاہور شہر کے ایک بڑے اخبار سے ہے۔ میرے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ مجھے شہر لاہور کے گلی گلی کوچے کوچے میں پھر کر خبر کی تلاش کرنی ہوتی ہے اور پوری ایمانداری سے غیر جانبدار ہو کر اس خبر کو لوگوں تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ایک مصروف دن کے اختتام پر میں تھکا ہارا اپنے گھر کے راستے پر تھا جب راستے میں میری موٹر سائیکل نے مجھے دھوکہ دیا اور وہ بیچ سڑک پر ہی بند ہو گئی۔ بائک کی کک مار مار کے میرے پیر میں درد ہو گیا تھا، لیکن بائک تو اسٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے بائک کو گھسیٹتے ہوئے سڑک کے کنارے لگایا اور اتر کر دیکھنے لگا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ مجھے رکے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ بہت ہی کم عمر اور خوبصورت سی لڑکی میرے قریب چلی آئی۔ اندھیرا ہو چکا تھا، شاید رات کے 8-9 بج رہے تھے۔ میں اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو تنہا دیکھ کر میں حیران ہوا کیونکہ سڑک کافی سنسان تھی۔ میں اپنا مسئلہ بھول کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے بالکل میری بہن عالیہ جیسی لگ رہی تھی۔ میری بہن کی عمر 15 سے 16 سال کے قریب تھی اور وہ لڑکی بھی مجھے اتنی ہی بڑی نظر آ رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا شاید وہ کوئی مانگنے والی ہے، لیکن اس کا حلیہ بھکاریوں جیسا نہیں تھا۔ اچانک ہی وہ میرے قریب آئی اور آہستہ سے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی کم عمر اور خوبصورت لڑکی رات کی اس پہر سڑک پر مجھ سے ایسی بات بھی کہہ سکتی ہے۔ میں نے غصے میں کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ کم سے کم اپنی عمر کا تو لحاظ کرو۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ضرورتوں کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، پیدا ہوتے ہی انسان کے ساتھ پیٹ لگ جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ بڑی بے باکی سے میرے ساتھ کچھ گھنٹے گزارنے کی بات کر رہی تھی اور اس کے عوض کچھ قیمت طے کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ کہنے لگی، ہم جیسی لڑکیوں کا کوئی نام نہیں ہوتا، لوگ ہمیں جسم فروش کہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں اس قدر سختی تھی کہ مجھے اس کے لفظوں کی کڑواہٹ تک محسوس ہو رہی تھی۔ کیونکہ پیشے سے میں ایک صحافی تھا، اس لیے آئے روز ایسی عورتوں سے میرا واسطہ پڑتا ہی رہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ لڑکی مجھے دوسری پیشہ وارہ عورتوں سے بہت ہی مختلف نظر آئی تھی۔ اس کے انداز میں کچھ مکاری نہ تھی، بلکہ بہت ہی سادگی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، صاحب لے چلو گے کیا؟ صبح سے بھوکی ہوں اور اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ میری بائک اسٹارٹ ہو جائے تو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی اور میں یہ سوچنے لگا کہ میرے پاس کل کے لیے کوئی خبر نہیں ہے اور یقیناً مجھے یہاں سے کوئی خبر ملنے والی ہے۔ اپنی نوکری کے 15 سالہ تجربے میں یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا کہ خبر کب، کیسے اور کہاں سے ملتی ہے، اور میں جو کچھ اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اس کے پیچھے یقیناً کوئی بڑی کہانی تھی جو اب تک چھپی ہوئی تھی۔ آج کی رات مجھے اس کہانی کو اپنی کل کی خبر بنانی تھی۔ تھوڑی سی محنت کے بعد میری بائک اسٹارٹ ہو گئی اور میں نے اس کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ میری کمر کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ میں ایک غیر شادی شدہ مرد تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ رات کے اس پہر جذبات کی رو میں بہہ کر میں کم عمر لڑکی سے کوئی تعلق بناؤں اور کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھوں۔ میں نے اسے تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھنے کا کہہ دیا اور پھر اسے بٹھا کر سیدھا اپنے آفس لوٹ آیا۔ جب میرا چھوٹا سا کمرہ تھا، میرے ساتھ صوفے پر بیٹھتے وہ کہنے لگی، صاحب زیادہ زور زبردستی نہ کرنا، میں کم عمر ہوں، اس لیے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔
نہ جانے اس کے ساتھ کس کس نے زبردستی کی تھی، جو وہ پہلے سے ہی مجھے سمجھا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ اپنے جسم سے اپنا لباس علیحدہ کرنے لگی۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ وہ حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں یہاں کسی اور وجہ سے لایا ہوں۔ میری بات سن کر وہ سہم گئی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچنے لگی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ تم بالکل میری چھوٹی بہن کی طرح ہو۔ میں بس تم سے تمہاری داستان سننا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جتنے پیسے تم کہو گی میں تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا اور پھر واپس تمہاری جگہ پہ بھی چھوڑ آؤں گا۔ میری بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی، صاحب میری داستان سے آپ کو کیا غرض ہے اور آپ میری بربادی کی کہانی سن کر پیسے کیوں دیں گے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی کہانی کیوں سننا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اسے اطمینان ہو گیا اور پھر جو کہانی اس نے مجھے سنائی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ میرا نام مصباح ہے اور میری عمر 16 سال ہے۔ مجھے اس طرح سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے ہی جسم کی قیمت لگاتے لگاتے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ مجھ جیسی شریف لڑکی اس طرح سڑکوں پر اپنے آپ کو بیچنے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ میں صرف 6 سال کی تھی جب میری ماں نے میرے باپ کو چھوڑ کر ایک دوسرے مرد سے شادی کر لی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ہی اپنے سوتیلے باپ کے پاس چلی آئی تھی، لیکن ایک بات بہت ہی عجیب تھی جو میں ہمیشہ محسوس کرتی تھی کہ لوگ ہمیشہ میری ماں سے عجیب عجیب طرح کے سوال کرتے تھے۔ ہر محفل میں میری ماں کی پیٹھ پیچھے باتیں کیا کرتے تھے۔ ہر ملنے والا میری ماں سے پوچھتا کہ میری ماں نے اتنے محبت کرنے والا شوہر کو کیوں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میری ماں نے ایک عام آدمی سے شادی کر لی جبکہ خود بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ہر کوئی میری ماں کے پیٹھ پیچھے میری ماں کو بے وقوف کہتا، جس نے ایک محبت کرنے والے امیر شوہر کو چھوڑ کر ایک معمولی سی شکل والے غریب شخص سے شادی کر لی تھی۔ میں 10 سال کی تھی تو اپنی عمر کے ساتھ ساتھ جوان بھی ہونے لگی اور خوبصورت بھی نظر آنے لگی۔ تب ایک شادی کے موقع پر اماں کی ایک جاننے والی کہنے لگی، اتنی خوبصورت بیٹی کے سر پر ستیلا باپ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے ہی شوہر کے ساتھ گزارا کر لیتی تو تیری بیٹی کا مستقبل بھی محفوظ رہتا۔ لوگوں کی باتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل و دماغ میں بیٹھتی چلی گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرا ستیلا باپ کبھی میرے سگے باپ کی جگہ نہیں لے سکتا اور نہ ہی اس کی موجودگی میرے لیے تحفظ کا سبب بن سکتی ہے۔ مجھے اپنے ستیلے باپ سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی کیونکہ میں ہو بہو اپنے سگے باپ کی طرح تھی، جبکہ میرا ستیلا باپ ایک سانولی سی رنگت والا معمولی سا انسان تھا۔ میرے ستیلے باپ کے پاس تو ایک اچھی نوکری تک نہیں تھی، مگر میں جان ہی نہ پئی کیونکہ میری ماں نے میرے باپ کو چھوڑ کر دوسری شادی کیوں کی، حالانکہ میری ماں کے پاس ہر چیز تھی۔ میرا سگا باپ اچھی نوکری کرتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے منہ سے کبھی اپنے باپ کی برائی بھی نہ سنی تھی اور نہ ہی وہ ان کے خلاف لوگوں کے سامنے کچھ کہتی تھی، تو پھر یقیناً میری ماں کی ہی کوئی غلطی تھی جو انہوں نے میرے باپ کو چھوڑ کر ایک ایسے آدمی سے شادی کی جسے کوئی دوسری نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرا ستیلا باپ میرے قریب آتا تو مجھے اس کی وجود سے گھن آتی اور لوگوں کی باتیں سنتے سنتے مجھے اپنی ماں سے بھی نفرت ہونے لگی تھی، جس نے میرے مستقبل کا سوچے بغیر ہی دوسری شادی رچا لی تھی۔ میں نے محفلوں میں بھی جانا ترک کر دیا کیونکہ ہر محفل میں میری ماں کی دوسری شادی موضوع بن جاتی اور ہر کوئی میری ماں کی عقل پر ماتم کرتا۔ اماں کی دوسری شادی سے میری زندگی میں بہت فرق پڑ گیا تھا۔
میں اسکول بھی جاتی تو ہر کوئی مجھ سے میرے ستیلے باپ کے متعلق سوالات کرنے لگتا۔ مجھے پڑھائی سے بھی نفرت ہو گئی تھی، اور پھر 13 سال کی کچی عمر میں میری زندگی میں احتشام آیا، جس نے آ کر میری زندگی کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ وہ 18 سال کا ایک جوان اور خوبصورت لڑکا تھا، جو میرے اسکول کی سہیلی کا بھائی تھا۔ وہ میری سہیلی کو چھٹی کے وقت لینے آتا اور وہیں ہم دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ایک دن میری سہیلی کو اسکول سے نکلنے میں وقت لگ گیا، اور اتنی دیر میں احتشام نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا اور مجھے ملنے کے لیے پارک میں بلایا اور کہا کہ وہ میرا بے صبری سے انتظار بھی کرے گا۔ 13 سال کی عمر میں ان باتوں کے لیے بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن گزرے کچھ سالوں سے میں جس طرح کا ماحول برداشت کرتی آئی تھی، مجھے ایسا لگا کہ احتشام کی محبت میری زندگی میں سکون کے رنگ بھر دے گی۔ احتشام ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا۔ اس نے مجھے ملاقات کے لیے ایک پارک میں بلایا تھا۔ میرے لیے گھر سے نکلنا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ماں کو اپنے شوہر سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی جو مجھ پر کوئی پابندی لگاتی، لیکن اماں نے یہ دوری بھی میرے ہی رویے کی وجہ سے اختیار کی تھی، کیونکہ میں ہر بات پر اماں کو جھٹک دیا کرتی تھی۔ مجھے ان سے اس بات پر شکوہ تھا کہ انہوں نے میرے سگے باپ سے جدائی کیوں حاصل کی، لیکن یہ بات کبھی میں نے اپنی زبان پر نہیں لائی، نہ ہی کبھی اماں کو بتایا۔ میں سب سے چھپ کر احتشام سے ملنے کے لیے شام کے وقت پارک چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس نے بڑی بے تابی سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ احتشام کی محبت میرے لیے ایسی تھی جیسے سالوں سے بنجر زمین، بارش کی بوندیں۔ احتشام میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت کا اظہار کرتا ہے، اور میں اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی چلی جاتی ہوں۔ ہم دونوں کی محبت کا یہ سلسلہ اس طرح چل نکلا۔ میں روز ہی گھر سے نکل کر کسی نہ کسی طرح احتشام سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے جذبات بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، اور وہ میرے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کی خواہش کرنے لگا تھا۔ اس کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر ایک رات وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر چلا آیا۔ میں چھت پر بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے دوسرے باپ کے ساتھ رہنا گوارا نہ تھا، کیونکہ سب نے میرے دماغ میں ہی ایسی چیز بھر دی جس سے میں اپنے ستیلے باپ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بات احتشام کو بھی معلوم تھی۔ نہ جانے وہ کس طرح چھت پر چڑھ کر آ گیا تھا۔ رات کے اس پہر میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ احتشام نے فوراً ہی مجھے اپنی بھاؤں میں بھرا اور بستر پر گرا دیا، اور اس کے بعد مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ میں بھی نئی نئی جوان ہو رہی تھی، میرے اندر بھی جذبات کا طوفان چھپا ہوا تھا۔ احتشام کے ساتھ مجھے بھی بہکا دیا، اور دیکھتی دیکھتی ہم دونوں ہر حد پار کرتے چلے گئے۔ 13 سال کی عمر میں ہی محبت کے نام پر اپنا سب کچھ گنوا دیا، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ احتشام تو ہر رات ہی میرے ساتھ گزارنے کی طلب ہونے لگی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن میرے کمرے میں چلا آتا اور رات بھر اپنی من مانیاں کرتا۔ ہم دونوں کے اس تعلق کو 2 مہینے ہونے والے تھے۔ احتشام کا ساتھ پا کر میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن انہی دنوں کچھ ایسا ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ ایک رات مجھے چھت پر کسی کے کودنے کی آواز آئی، تو مجھے لگا کہ احتشام آیا ہوگا، کیونکہ ہر روز وہی آتا تھا۔ میں نے خود ہی کمرے کا دروازہ جلدی سے کھول دیا، لیکن جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ میرا پڑوسی خالد تھا، جو ایک 22 سالہ لڑکا تھا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ رات کی اس پیر وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ وہ بھی اپنی محبت کا خراج چاہتا ہے، بلکہ اس طرح جیسے میں احتشام کو اپنی محبت کا خراج دیتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا خون
رگوں میں ہی جم گیا تھا۔ وہ بڑی ہی شفاف مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہہ رہا تھا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ہر رات اپنے کمرے کی کھڑکی سے دوربین لگائے مجھے اور احتشام کو ایک ساتھ محبت میں گرفتار دیکھتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو بھی میرے وجود سے عشق ہو گیا ہے۔ خالد کی بات سن کر میری جان پہ جان بن گئی۔ نہ جانے کب سے اس نے ہم دونوں پر نظر جما رکھی تھی، اور آج موقع ملتے ہی وہ احتشام کی جگہ میرے کمرے تک چلا آیا تھا۔ میں نے خالد سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا کہ میں نے اتنی کچیاں گولی نہیں کھائی، میرے پاس تم دونوں کے خلاف بہت سارے ثبوت ہیں۔ میں نے تمہارے اور احتشام کی بہت ساری تصویریں جمع کر رکھی ہیں، جن میں تم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں پوری طرح گم ہو، اس لیے سوچ سمجھ کر شور مچانا، ورنہ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ تمہارا کردار کیسا ہے اور تم کس کردار کی لڑکی ہو۔ تمہاری ماں نے بھی ایسے ہی دو دو مرد پھنسائے ہیں، تو پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اپنی ماں کے بارے میں سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا تھا، لیکن میں صرف 13 سال کی تھی اور خالد کی دھمکیوں سے میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ محبت کے نام پر میں نے احتشام کو اپنا سب کچھ دے دیا تھا، لیکن وہ سب میں نے اپنی خوشی سے کیا تھا، مگر خالد نے مجھے بلیک میل کر کے میرا وجود حاصل کر لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرا عاشق ہو چکا ہے اور اب اسے بھی میری تمنا ہونے لگی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں خالد کے بستر کی زینت بن چکی تھی۔ ساری رات میرے ساتھ گزار کر صبح ہونے سے کچھ ٹائم پہلے ہی وہ واپس چلا گیا۔ اگلے روز جب احتشام سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اسے خالد کے بارے میں ایک ایک لفظ بتا دیا۔ جیسے ہی میں نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ہم دونوں کی ہی نازیبا تصویریں ہیں، اس لیے مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑا، یہ سن کر احتشام کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ مجھ سے کہیں زیادہ اسے اپنی تصویروں کی پرواہ تھی۔ وہ صرف یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے گھر والے بہت ہی عزت دار اور شریف ہیں، اور اگر یہ بات منظر عام پر آئے تو اس کی اور اس کے گھر والوں کی بہت بدنامی ہوگی۔ احتشام کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ اسے میری عزت کی کوئی پرواہ نہ تھی، جبکہ اگر میری ایسی کوئی تصویر سامنے آتی تو اس سے کہیں زیادہ میں رسوا ہوتی۔ احتشام نے مجھے خالد سے بات کرنے کے لیے کہا تھا کہ میں کسی بھی طرح اس سے تمام تصویریں حاصل کر لوں۔ اگلی رات جب خالد میرے کمرے میں آیا تو میں نے اس سے التجا کی کہ وہ ہماری تصویریں واپس کر دے، لیکن وہ کہنے لگا وہ تصویریں اس کے پاس امانت کے طور پر ہیں، اور جب تک میں خوشی خوشی اس پر اپنا آپ لٹاتی رہوں گی وہ ان تصویروں کو اپنے پاس چھپا کر رکھے گا۔ میں مجبور ہو کر رہ گئی، مجبوراً مجھے خالد کے ساتھ بھی وقت گزارنا پڑا، مجھے اپنا آپ اسے مجبوراً سونپنا پڑتا تھا، لیکن یہ بات میں نے احتشام سے چھپا لی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا اور اس کا تعلق خالد کی وجہ سے خراب ہو۔ میری زندگی میں ایک کی بجائے دو دو عاشق شامل ہو چکے تھے، کبھی احتشام میرے پاس چلا آتا تو کبھی خالد۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ پھر ایک رات ایسی آئی کہ دونوں ایک ساتھ ہی میرے کمرے میں چلے آئے۔ خالد پہلے سے ہی میرے کمرے میں آیا ہوا تھا اور پیچھے سے احتشام بھی چلا آیا، اور جب خالد کو میرے ساتھ دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا، کیونکہ میں نے اس سے یہ بات چھپا لی تھی۔ اچانک سے دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، اور جھگڑا اتنا بڑھا کہ خالد نے احتشام کے سر پر گلدان اٹھا کے دے مارا۔ احتشام کا خون اس قدر بہہ گیا کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔
اور خالد وہاں سے فرار ہو گیا۔ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ایک لمبا چوڑا 18 سال کا لڑکا میرے آگے دم توڑ گیا تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ میری اماں اور ابا بھاگتے ہوئے جلدی سے اوپر چلے ہوئے آ گئے۔ احتشام کو کمرے کے بیچوں بیچ مرا ہوا دیکھ کر میری اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کون ہے اور یہ سب کیا ہوا۔ میں نے خوف کے مارے اپنی ماں کو ایک ایک لفظ سچ بتا دیا، کچھ بھی نہ چھپایا۔ میری بات سن کر میری ماں نے میرے چہرے پر ایک زوردار تماچا مارا اور کہنے لگی کہ تو بھی اپنے باپ کی طرح ہی بدذات نکلی ہے۔ تیرا باپ بھی ہر رات ایک نئی عورت کو گھر لاتا اور تو نے بھی یہی حرکت کی۔ اتنی سی عمر میں دو دو عاشق پال لیے، تیرے باپ کی اس رنگین طبیعت کی وجہ سے۔ میں نے اس سے طلاق لے کر دوسری شادی کی تھی تاکہ میں تجھے عزت کے ساتھ پال سکوں، لیکن تو نے بھی ثابت کر دیا کہ تیری رگوں میں اس کا گندا خون دوڑ رہا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ آج پہلی دفعہ وہ میرے باپ کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور جس سچ سے انہوں نے پردہ اٹھایا تھا وہ تو میرے وہم گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر میرے سوتیلے باپ نے خود ہی جلدی سے فون کر کے پولیس کو بلایا اور مجھے یہ بیان دینے پر مجبور کر دیا کہ احتشام چوری کی نیت سے میرے کمرے میں آیا تھا، اور میں نے پھر خوف کے مارے اس کے سر پر گلدان مار دیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اپنے سوتیلے باپ کے کہنے پر میں نے بیان تو دے دیا تھا، لیکن جب پولیس نے اپنے طور پر تفتیش کا آغاز کیا تو ایک کے بعد ایک سچ خود ہی کھلتا چلا گیا اور خالد بھی گرفتار ہو گیا۔ سارے محلے کے لوگ جان گئے کہ مجھ سے ملنے دو دو لڑکے آیا کرتے تھے۔ میری ماں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ تھی اور میں تو اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی۔ لیکن پھر احتشام کے گھر والوں نے سارے محلے کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا اور ہمارے گھر پر پتھراؤ کیا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ مجھ جیسی بدذات لڑکی کو اس محلے سے نکال دیا جائے۔ یہ کسی بھی ٹائم یہاں نہیں رہنی چاہیے۔ صرف احتشام کے گھر والے ہی نہیں بلکہ خالد کے گھر والے بھی میرے خلاف تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں نے ان کے جوان بیٹے کو اپنی اداؤں میں پھنسا کر اس سے یہ قتل کروایا ہے۔ ہم پر محلے والوں کا دباؤ اس قدر بڑھا کہ میری ماں نے غصے میں آ کر مجھے ہی گھر سے نکال دیا۔ وہ کہنے لگی، فساد کی جڑ تو ہے، تو ہی یہاں سے جائے گی۔ میں تیری وجہ سے مزید بدنامی کا صحرا اپنے سر پر نہیں لوں گی۔ اگر میں تجھے اپنے ساتھ یہاں سے لے کر کہیں اور بھی چلی جاؤں تب بھی تیری رگوں میں دوڑنے والا خون مجھے کبھی پاک دامن نہیں رہنے دے گا۔ میرے سوتیلے باپ نے اماں پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے، کیونکہ اب میرے سوتیلے باپ کو بھی مجھ سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ میری وجہ سے ان کی عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ شام کے اندھیرے میں اماں نے محلے والوں کے سامنے مجھے گھر سے نکال کر باہر کھڑا کیا اور میں مجبوراً شہر کی سڑکوں پر آ گئی۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے لوگوں کی باتوں کو اپنے دماغ میں بھر کر اپنی ماں کا ایک الگ خاکہ بنا لیا تھا، اور اس وجہ سے میں باہر کی دنیا میں محبت کی متلاشی ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی بھی کوشش نہ کی تھی کہ میری ماں نے میرے باپ سے علیحدگی کیوں اختیار کی، لیکن مجھے اپنے سوتیلے باپ سے نفرت ضرور ہو گئی تھی، اور میری یہی غلطی میرے اوپر ایک عذاب کی صورت مسلط ہو گئی تھی۔ میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی، نہ ہی میرے پاس عزت رہی، نہ ہی میری ماں اور میرا گھر۔ 2 دن تک میں سڑک کے کنارے بوکھی بیٹھی رہی۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا کہ میرے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے جو مزید میری بھوک نہیں جھیل سکتا۔
اور اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ اس قدر کم عمری میں مجھے کوئی کام تو نہیں ملنا تھا۔ میں نے بھیک مانگنے کا ارادہ کیا اور کھانے کی خاطر جب میں نے بھیک مانگنی شروع کی تو اسی معاشرے کے بہت سے عزت دار مردوں نے میری کم عمری اور جوانی کو خریدنے کی بات کی۔ میں پھر کیا کر سکتی تھی، اور میں وہیں سے جسم فروشی جیسے گھناؤ کام میں ملوث ہو گئی۔ یہ کام میں نے اپنی خوشی سے شروع نہیں کیا تھا۔ مجھے بھی رہنے کے لیے چھت اور کھانے کے لیے روٹی کی ضرورت تھی۔ ہمارے معاشرے کے معزز مرد مجھے کچھ گھنٹوں کے لیے خرید تو سکتے تھے، لیکن میرے سر پر عزت کی چادر نہیں رکھ سکتے۔ میری زندگی میں 2 عاشق آئے اور دونوں نے مل کر ہی مجھے برباد کر دیا۔ مصباح کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی اور میری آنکھیں بھی اس ننھی سی گڑیا کی کہانی سن کر نم ہو گئی تھی۔ اسے برباد کرنے میں کئی لوگوں کا ہاتھ تھا، اور سب سے پہلے تو اس کے ہی سگے باپ کا، جس کی رنگین طبیعت نے مصباح کا کردار ہی ختم کر دیا تھا، اور پھر اس معاشرے کے ان لوگوں کا جو بلا ضرورت دوسروں کے معاملات میں بات کرتے ہیں اور غلط رائے قائم کرتے ہیں۔ مصباح نے اپنی قمیض کندھے سے سرک کر مجھے اپنے زخم دکھائے تو میری روح کانپ اٹھی۔ اس کا وجود تو پوری طرح زخموں سے چور چور تھا۔ مجھے اس پہ ترس آنے لگا۔ میں نے مصباح کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک اچھی سی خاصی رقم دی۔ وہ ایک کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہنے لگی۔ میں نے اسے پیار و محبت سے سمجھایا کہ وہ یہ کام چھوڑ دے، اس کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ مصباح نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ میں بھی اسی معاشرے کا مرد تھا، لیکن مجھے اس بات کا پوری طرح احساس تھا کہ میرے گھر میں بھی ایک جوان بہن ہے، اس لیے کہ میں کسی دوسرے کی بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈال سکتا، کیونکہ میں کسی دوسرے کی بیٹی پر غلط نظر ڈالوں تو کل کو کوئی میری بہن پہ بھی غلط نظر رکھ سکتا ہے۔ میں نے مصباح کی کہانی کو خبر بنانے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ اب عزت سے زندگی بسر کرے اور کوئی اسے اس کے ماضی کے حوالے سے نہ پہچانے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔